الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر نہ رکھے تو وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ دوستو اور بزرگوں، روزہ اہم عبادت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کا وسیلہ ہے۔ نفسانی خواہشات پر قابو پانے اور اپنے آپ کو منکرات سے بچانے کا اہم ذریعہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر شریعت میں فرض کیا تھا اور ہر امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بات ہے کہ روزہ کی صورت اور مدت الگ تھی۔ یہ اور بات ہے کہ روزہ کی صورت اور مدت الگ تھی۔ مثلا کسی امت کو ایام بیض کے روزے کا حکم تھا، یعنی قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے۔ کسی امت پر خاموش رہنے کا روزہ تھا، مثلا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ۔ کسی نبی کو ایک دن افطار کرنے اور ایک دن روزہ رکھنے کا حکم تھا، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور کبھی دن اور رات دونوں کا روزہ تھا۔ اس طرح کے اگر رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن کے افطار تک کچھ کھا پی نہیں سکتے اور نہ خواہش نفس پوری کر سکتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر بھی اسی طرح کا روزہ فرض تھا، چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ کے حکم میں 3 مرتبہ تبدیلی ہوئی۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر باقاعدہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا۔ اس میں لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ کے بدلہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم تبدیل ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کا روزہ ضرور رکھے۔ چنانچہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض کیا گیا اور اختیار ختم کر دیا۔ البتہ مریض اور مسافر کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت دے دی گئی۔ عمر دراز ضعیف انسان کو فدیہ کی اجازت دے دی۔
تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ افطار کے بعد جب تک لوگ سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھانے پینے اور بیوی سے مجامعت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اجازت تھی مگر جب وہ سو جاتے تو اٹھ کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک انصاری صحابی سرما بن قیس روزہ کی حالت میں محنت مشقت کر کے آئے اور بغیر کچھ کھائے ہوئے سو گئے۔ صبح ہوئی تو پھر ان کا روزہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ نڈھال ہو چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تم کو شدید مشقت میں مبتلا دیکھتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے محنت کی، شام کو گھر آیا، لیٹا تو نیند آ گئی، صبح جب اٹھا تو پھر روزہ رکھنا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے کے بعد اپنی بیوی سے مباشرت کی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی بیان کی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی نیکیاں پروان چڑھتی ہے اور موسم بہار کی طرح برگ و بار لاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم سلسلۃ الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر عبادت کی اپنی شان اور لذت ہے۔ روزہ کی شان سب سے الگ اور منفرد ہے۔ ہر عبادت ظاہری عمل پر مبنی ہے مگر روزہ داخلی عبادت ہے۔ اگر کوئی چھپ کر پانی پی لے تو اسے اللہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإن لہ وأنا اجزی بہ۔ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، دوسری روایت میں ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، روزہ شرعی طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے پرہیز کرنے کا نام ہے، مگر روزہ کی حکمت یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس پر مکمل کنٹرول کرے، عبادت اور ذکر سے اپنے قلب کی تطہیر کرے اور غیر اخلاقی کاموں سے بچے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، گالی گلوچ، چیخنے چلانے سے بچے، دوسروں کی برائی نہ کرے بلکہ ہر برے قول اور عمل کو ترک کر دے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو یہ حکم دیا ہے کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ گناہ کا کام نہ کرے، نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو وہ اس سے 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ روزہ دار نے اللہ کی خاطر کھانے پینے اور شہوت کو ترک کر دیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، روزہ کا مقصد
روزہ کا مقصد قرآن میں تقوی کو قرار دیا گیا ہے، اور تقوی بری باتوں، برے کاموں سے بچنے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ دوستو، اگر انسان روزہ بھی رکھے، غلط کام بھی کرے، بری باتیں بھی کرے، تو روزہ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر وہ شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر اسے روزہ کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزہ کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ ایسے روزہ دار بہت سے ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ کے نام پر صرف بھوک پیاس ملتی ہے، اور بہت سے رات کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قیام لیل کے نام پر رات کا جاگ نہیں ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر روزہ کے روحانی اور اخلاقی تقاضے پورے نہیں کرتے، زبان کو دوسری کی غیبت سے، برائی سے، بدگوئی سے محفوظ نہیں رکھتے، دوسروں کی حق تلفی سے، ایذاء رسانی سے، جھگڑا لڑائی سے باز نہیں آتے۔ غرض وہ سب کام کرتے ہیں جو بے روزہ دار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو روزہ سے نہ خود فائدہ ہوگا اور نہ اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور جھوٹا کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ کی دو اہم سنتیں ہیں، ایک سحری اور دوسرے افطار۔ سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی فرق ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسحروا فإن فی السحر برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اگر روزہ دار کو سحری کھانے کی خواہش نہ ہو تب بھی ایک کھجور کھا لے یا ایک گلاس پانی پی لے تاکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ رہے۔ دوستو، دوسری سنت افطار ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ افطار کی یہ بھی سنت ہے کہ روزہ داروں کو افطار کرائے۔ اگر غریب روزہ دار کو افطار کرائیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا، یعنی افطار کا بھی اور غربہ پروری کا بھی۔ افطار کے وقت دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا، ایک انصاف پرور حکمراں کی، دوسرے مظلوم انسان کی، اور تیسرے افطار کرنے والے روزہ دار کی۔ دوستو اور بزرگوں، روزہ میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرنا اور ذکر کا اہتمام کرنا روزہ کی قبولیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔